السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 سورۃ اللقمان، آیت نمبر 25، آیت نمبر 25۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. ماشاء اللہ. اقبال بھائی. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ماشاء اللہ. الحمدللہ. محنت رنگ لا رہی ہے ماشاء اللہ. بہتر ہو رہا ہے. وَلَئِن نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے سین ہے تو یہاں پہ اخفاء کریں گے. سأل سین سٹی والے حروف میں سے تو سٹی کے ساتھ پڑھیں گے. سألتہم میم مشدد ہے یہاں پہ غنہ ہوگا. من نون ساکن بعد میں خا ہے حروف حلقی میں سے اظہار ہوگا. من خلق خا بھی موٹی اور قاف بھی موٹا ہوگا. خلق السماوات سین سیٹی والے حروف میں سے میم واو دونوں پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. والارض
را موٹی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، ضاد بھی موٹا ہوگا کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قاف موٹا ہوگا اور اس کے بعد واو مدہ ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نون مشدد ہے یہاں پہ غنہ ہوگا، لن اللہ، لفظ اللہ موٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، قل الحمد للہ، قاف موٹا ہوگا، قل الحمد للہ، لفظ اللہ باریک ہوگا یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، کسرہ ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بل کاف باریک ہے، ثا نرم ہے، را موٹی ہوگی، اکثرهم ہا حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوگا، ہم لا یعلمون، یعلمون واو ما قبل ضمہ ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، للہ لفظ اللہ باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، ما الف مدہ ہے، فی السماواتی سین سیٹی والے حروف میں سے، اور میم واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، دونوں ایک الف کے برابر لمبے ہوں گے، والارض را موٹی ضاد موٹا، ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا، لفظ اللہ موٹا ہوگا، هو الغنی الحمید، غین بھی موٹی ہوگی، غنی الحمید، حا یہ چھوٹی حا ہے، اور حمید یہاں پہ مد ہوگی کیونکہ یائے مدہ ہے، یا ما قبل کسرہ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے، سوال کریں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کہ کس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی، قل الحمد للہ تو کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اب اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے مجادلے کا یعنی جھگڑے کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے بارے میں، وہ آگے آ رہی ہے تو مشرکین کے جھگڑے کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، تو فرمایا اگر انہی مشرکین سے آپ سوال کریں کہ یہ زمین جس پہ تم چل پھر رہے ہو اور یہ آسمان جو تمہاری چھت ہے اس کا خالق کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، تو یہ سارے بھی یہی جواب دیں گے کہ ان کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے سوال کرتے تھے اس بات کا تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے تھے، وہ مکے کے کافر جو آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تھے ان کا جواب بھی یہی ہوتا تھا کہ اس زمین کو اور آسمان کو بنانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، تو فرمایا قل الحمد للہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کو اس بات پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ زمین بنانے میں نہ آسمان بنانے میں، یعنی یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب بندہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے اقرار کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا ہے، اور جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا پھر چاہیے تو یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کو پکارتے، اس کو خالق و مالک سمجھتے، دعا اسی سے مانگتے، بندگی کے لائق اسی کو سمجھتے، عبادت اسی کی کرتے، لیکن نہیں، چلو کم از کم مان تو لیا نا، آپ کو اس بات پہ ہی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ پڑھنی چاہیے، بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے
کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اور نتیجہ کیا ہے۔ یعنی جب انہوں نے مان لیا ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک اللہ رب العالمین ہے، پھر عبادت بھی اسی کی کرتے، بندگی بھی اسی کی کرتے، لیکن ماننے کے باوجود یہ علم اور عقل سے بڑی دور بات ہے کہ یہ بات تسلیم بھی کی جائے اور پھر اسی خالق کی مخلوق میں سے کسی کو معبود بنا لیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کے اکثر نہیں جانتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے اور ہوتے بھی ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان سے سوال کریں یہ ساری کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ مشکلیں حل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ حاجت روائی کے کام کون آتا ہے؟ اللہ۔ مشکل کشائی کے کام کون آتا ہے؟ اللہ۔ تو بھائی قبر والوں کو کیوں پکارتے ہو؟ حجر والوں کو کیوں پکارتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے، اللہ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی جلدی سن لیتا ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تو آج بھی وہ اس بات کو تسلیم کریں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن عقیدت کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے یا اپنے عناد کی وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے، لیکن اپنی سرداری کے ڈر سے اور اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے کہ ہم بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا تو یہ سارے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تو اس وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ پتہ ہوتا تھا کہ خالق و مالک اللہ ہے، مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ ہے، جب ان پہ مشکل آ جاتی تو پھر وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ سورہ یونس میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب طوفان ان کو ہر طرف سے گھیر لیتا تو پھر وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ آگے فرمایا للہ، جی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، ہاں بالکل، ہاں۔ آگے فرمایا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اب یہ پہلی آیت کی ہی تفسیر سمجھ لیں یا اس کا نتیجہ ہے کہ جب آسمانوں کا اور زمین کا خالق و مالک اللہ ہے اور اس میں ہر چیز کا خالق مالک اللہ رب العالمین ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ مالک ہے تو بندگی کے لائق بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک وہ اللہ غنی ہے، سب سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، الحمید، اور وہی خالق و مالک تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔